اللہ کو راضی کرنے، قیامت کے دن نبی کے ہاتھوں شفاعت کبریٰ پانے، اللہ کے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پانے، جنت میں نبی کی رفاقت پانے، چہرہ چھوڑ کر نمازاں پڑھیں گے کیا بھائی؟ ذرا ہاتھاں اٹھاؤ، کون کون چہرہ چھوڑ دیں گی؟ ماشاءاللہ، اللہ کے فرشتے گواہ ہیں۔ اب ذرا ہاتھاں نیچے کرو، وعدہ کریں داڑھی رکھیں گا تو رکھتی دبا کے بولو انشاءاللہ۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، داڑھی رکھو، نمازاں بھی پڑھنا، پڑھیں گے نماز؟ ماشاءاللہ، اللہ کے گھراں کو تمہیں آباد کرے، اللہ تمہارے گھروں کو، دکانوں کو، مکانوں کو، زندگی کا آباد کر ڈالتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، ان الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداة مہتدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، جاہ و جلال، عز و شرف، شان و شوکت، بڑائی اور بزرگی، تعریفات و تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو دنیا کو پیدا کرنے والا، دنیا کا نظام سنبھالنے والا، زندگی موت کا مالک، ہر چیز پر قادر، ہر مخلوق کو روزی روٹی پہنچانے والا، انسان و جناتوں کو اپنی عبادت کے غرض سے بنانے والا، اسی کے لیے ہمارا جینا، ہمارا مرنا، اسی کے لیے ہماری نمازیں، ہمارے رکوع، ہمارے سجدے، اور اسی کے لیے ہماری دعائیں، ہماری قربانیاں، ہماری نذر و نیاز۔ غرض کہ وہ اللہ رب العالمین ایک ہے، بے نیاز ہے، لا زوال ہے، بے مثال ہے، با کمال ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا نہ کوئی ثانی ہے، نہ اس کے برابری کرنے والی کوئی ذات ہے۔ اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کی نبیوں کے تمام انبیاء علیہ السلام، رسولوں پر، اللہ کی تمام مومنوں مومنات کی، اور سارے دنیا میں مبعوث کردہ رسولوں کی، اللہ رب العالمین ان پر بے انتہا رحمتیں، سلامتیں، درود ان پر نازل ہو۔ اللہ رب العالمین کی بے پناہ عظمتیں اور برکتیں ان کے اوپر نازل ہو۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار اربوں کھربوں انگنت درود و سلامتی ان پر نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 18 अक्टूबर 2025 हफ्ते के दिन बाद नमाज मगरिब कुंचावरम जो गुलबर्गा ज़िला है, आज नमाज के मामले में बहुत पीछे है। आज जितना जमे गफीर मुझे देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ दीन की अहमियत और मेरी मोहब्बत के अंदर आप यहाँ इतनी कसीर तादाद में आए हैं। ये जलसे करना, आपकी हाजिरी होना, ये गुलपोशी या शालपोशी होना, या जलसे के आखिर में खाना खले का इंतज़ाम होना, ये कामयाबी की अलामत नहीं है। ये बस हमारे दिलों की खुशी के लिए एक फंक्शन है, एक प्रोग्राम है। कामयाब वो है। 18वें पारे में मोमिनों की सिफात बयान करते अल्लाह ताला ने कहा, क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिन लोग कामयाब हो गए। वो कौन मोमिन कामयाब हुए, उसकी लिस्ट अल्लाह आगे बयान कर रहा। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो मोमिन कामयाब हुए जो अपनी नमाजों में खुशू खुजू इख्तियार करते हैं, अल्लाह से डरते हुए नमाजें पढ़ते हैं। अगली चंद आयतों के बाद अल्लाह कहता है, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, वो मोमिन कामयाब हुए जो नमाजों की पाबंदी करने वाले हैं। पाबंदी से नमाज पढ़ने वाले कामयाब। आज हमें पढ़ रही नहीं पढ़ रहे, दिन में एक वक्त या 2 वक्त बहुत हो गया हमारे लिए। नमाजा में पीछे, दावता में आगे, पेट पालू लोगा हो गई हमें। ये दुनिया में खाने, जिंदगी गुजार को, जोरू बच्चों को पालने या ऐश व इशरत करने अल्लाह नहीं पैदा करया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नातों को, इंसानों को अपनी इबादत के गर्ज से पैदा किया। अल्लाह हमारी इबादत का मोहताज नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला इबादत के गर्ज से पैदा किया। माशाअल्लाह मेरी माएँ बहनें इतनी कसीर तादाद में यहाँ मौजूद हैं और पूरा शादी हाल भर गया। पता ये चल रहा कि ये कुंचावरम में प्रोग्राम नहीं चल रहा, बल्कि गुलबर्गा या हैदराबाद के बड़ी सिटी में चल रहा गाना। गाँव में मुसलमान कम हैं, आजू बाजू खेड़े से पूरे आंखों माशाअल्लाह भर गई। अल्लाह जज़ाए खैर दे। यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ के लोगों के दिलों में कितनी इस्लाम के लिए मोहब्बत है। अल्लाह आपके आने को, आपके जमा होने को कबूल फरमाए। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, ये प्रोग्राम अल्लाह ताला हमारे दीन को इजाफा करने और हमारे ईमान की बैटरी चार्ज करने के गर्ज से इनेकाद किया गया। एक मुसलमान जब दुनियादारी में कमाने जाता, खेती बाड़ी करने जाता और मस्जिद से दूर हो जाता, उसका ईमान डाउन हो जाता। जब उन्हें मस्जिद को आता, नमाज पढ़ता या ऐसे दीनी प्रोग्रामों में आता, उलमा के बयाना सुनता, उसका ईमान की बैटरी चार्ज हो जाती। आज आपके अंदर ईमानी गैरत पैदा करने की गर्ज से यह प्रोग्राम बनाया गया। और मुझे टॉपिक बेनमाजी का हिसाब महशर में इसलिए दिया गया कि यहाँ बेनमाजी ज़्यादा रहते हैं ताकि वह नमाज पढ़ने वाले बन जाएं। इसी गर्ज से यह टॉपिक दिया गया। इंशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम के बाद हम ये अज़्म मुसम्मम लेके उठेंगे कि आज के बाद नमाज पढ़ेंगे। क्या भाई पढ़ेंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह हमारी इबादतों का मोहताज नहीं, लेकिन इबादत के गर्ज से पैदा करे। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं,
7 آسمانوں میں ایک بالشت کے برابر بھی قدم رکھنے کی جگہ باقی نہیں ہے جہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے بھرے نہ پڑے ہوں۔ 7 آسمانوں میں اللہ کے رحمت کے فرشتے بھرے پڑے ہیں جو ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ لیکن انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اسے عبادت کے غرض سے پیدا کیا، اللہ کا کھا کو، اللہ کا پی کو، اللہ کی زمین پر رہ کو، اللہ کے نہ شکریہ ادا کرتا، نہ اللہ کے سامنے سر جھکاتا، نہ رب کے لیے نمازیں پڑھتا، نہ اللہ رب العالمین کی عبادت بجا لاتا۔ 1 نمبر کا ناشکرا، 1 نمبر کا نافرمان۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کہتا ہے حدیث قدسی میں صحیح مسلم کی، تم میں سے پہلے کے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان، تم میں سے آخر، تم میں سے اول، تم میں سے انسان، تم میں سے جنات، سارے کے سارے نمازی متقی پرہیزگار بھی بن جاؤ، میرے شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی۔ اور تم میں سے اول سے لے کر آخر تک، آدم سے لے کر قیامت تک، انسان سے لے کر جنات تک، سب کے سب نافرمان ہو جاؤ، کافر اور فاسق و فاجر بن جاؤ، تب بھی میری شان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ تمہیں نیک بنے تمہارا فائدہ، تمہیں بگڑے تمہارا نقصان۔ ہمیں کیا سمجھنی، ہمیں نمازاں پڑھے تو چلے اللہ کا فائدہ ہوتا، ہمیں نمازاں نہیں پڑھے تو اللہ کا نقصان ہوتا۔ اللہ کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری نیکیاں ہم کو اللہ کی رحمت سے جنت دلائیں گی، ہمارے بدعمال اللہ کے غضب کا شکار بنا کر جہنم میں لے جائیں گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی دنیا کا مائی کا لال اپنے نیکیوں کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا۔ اے اللہ کے نبی، کیا آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ نبی نے بیان فرمایا میں بھی اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں بلکہ رب کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ وَلَكِنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي، میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانک لے گا اور اپنے رحم و کرم سے مجھے جنت کا اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا جسے جنت وسیلہ کہتے ہیں۔ نبی نے کہا میری امت کے وہ لوگ جو 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت وضو کرتے ہیں، اذان کے کلمات سننے کے بعد اذان کا جواب دیتے ہیں اور اذان ہونے کے بعد مجھ پر درود پڑھتے ہیں اور میرے لیے وسیلہ کی دعائیں کرتے ہیں۔ وسیلہ کی دعا سے مراد اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلہ، آتی محمدن الوسیلہ والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے اللہ ہمارے نبی کو جنتی وسیلہ عطا فرما اور مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے نبی سے وعدہ کیا۔ یہ مجھ پر درود پڑھ کے میرے لیے وسیلے کی دعا مانگے گا، قیامت کے میدان میں حلت لہ الشفاعت یوم القیامہ، میری شفاعت کبریٰ میری امت کے اس آدمی کے لیے اللہ حلال کر دے گا۔ اذان سنیں گے، اذان کے کلمات کے جواب دیں گے، وسیلے کی دعا پڑھیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، تب نہ نبی کی شفاعت ملے گی۔ نمازج نہیں، اذان سننا نہیں، اذان سنے تو جواب دینا نہیں، اذان کے بعد درود پڑھنا نہیں، تو کہاں سے شفاعت ملے گی؟ جسے میرے نبی کی شفاعت قیامت میں مل گئی وہ یقیناً اللہ کی جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ جس انسان کو شفاعت کبریٰ سے محروم کر دیا جائے گا، حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا، وہ رب کی جنت سے بھی محروم ہو جائے گا، اللہ کی جنت سے بھی محروم۔ محشر میں بے نمازی کھڑا کیسے کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے من حافظ الصلاۃ، جو دنیا میں نمازوں کی پابندی کریں گے، مع النبیین،
والصدیقین والشہداء والصالحین. قیامت کے میدان میں نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ان کو جگایا جائے گا. وَمَن لَّمْ يُحَافِظِ الصَّلَاةَ، جو نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے، مع فرعون و حامان و قارون، وہ قیامت کے میدان میں فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ جگائے جائیں گے. کون ہیں یہ؟ فرعون، حامان، قارون کون ہیں یہ؟ جہنم کے بڑے بڑے ہٹلراں، جہنم میں جانے والے جہنمیاں. اللہ ان کے ساتھ جگائے گا بے نمازیوں کو. اور جب اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پٹکنے کا آرڈر دے گا، قیامت کے میدان میں سارے لوگوں کو جگا کر کھڑا کیا گیا. اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، اس قیامت کے میدان میں سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا. حقوق اللہ کے معاملے میں نماز کا حساب، حقوق العباد کے معاملے میں خون کا حساب. خون، مرڈر، قتل، ایک دوسرے کو مارنا، اس کا حساب حقوق العباد میں پہلا. حقوق اللہ کے معاملے میں نماز کا حساب سب سے پہلا اللہ تعالیٰ لے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر نماز کا حساب اس کا درست ہو گیا، سارا نامہ اعمال اللہ درست کرے گا. اگر نماز کا حساب ادھورا رہ گیا، انکمپلیٹ رہ گیا، اللہ سارے نامہ اعمال کو برباد کر کے چھوڑے گا، سارے نامہ اعمال کو برباد کر دے گا. نماز پرفیکٹ، اگلا حساب پرفیکٹ. نماز میں اٹک گیا، آئندہ کے حساب میں لٹک کے رہ جائے گا. اسی لیے نماز پڑھیے اللہ کو خوش کرنے. بعض لوگ مسجد میں آتی، متولی صاحب کو دکھانے نماز پڑھتی. گاؤں کے بڑے آدمی بھائیو، نماز نہیں پڑھے تو سبا نکاح کا دفتر نہیں دیں گے، مریا تو جنازہ نہیں دیں گے، جماعت میں سے نام باہر ڈالیں گے. یہ بزرگان دیکھیں جگت پڑھنے آتی. بعض لوگ اپنے سسرے کو دکھانے نماز پڑھنے آتی. اللہ خوش کرنے ہمیں سسرا کیا سمجھتا کی تو. بعض لوگ نماز پڑھے تو بھی سستی سے پڑھتی، کاہلی سے پڑھتی. یہ کئی کو تو آتی بھائی نماز ہے، اب بیچ پڑھا نہ رہے، اتنا جلدی پھر نماز کا ٹائم آ گیا. اور پڑھے تو بھی دن بھر کما لے کو، ہیٹے مار لے کو، مست پیسے جما لے کو، رات میں کھانا کھا سوتے اسٹمپ، فجر خضا، ظہر خضا، عصر خضا، مغرب خضا، عشاء خضا، خضا 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 کر لے خبر میں چلے جاتا. اللہ نمازاں خضا پڑھنے نہیں پیدا کریا، وقت وقت پہ پڑھنے پیدا کریا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نمازوں کو اس کے وقت وقت پر فرض کیا. وقت وقت میں نماز پڑھا کیجئے. لیکن بندے کے پاس ٹائم نہیں، کمانے ٹائم ہے، جورو بچیاں پالنے ٹائم ہے، کھیتی باڑی کے کاما کرنے ٹائم ہے، گھنٹیاں سے موبائل دیکھنے ٹائم ہے، ایسے ویسے ٹک ٹاک کے ویڈیو کتے، فیس بک کے ریلاں کتے، انسٹاگرام کے ریلاں ڈھکلتا 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 کھانے بیٹھا تو بھی چھوڑتا نہیں، وہاں بھی ڈھکل لے بڑھ جاتا. انہیں کیا سمجھتا یہ کب ختم ہوتی گی ریلاں، یہ ڈھکل لے بڑھتا. تو کیسا کیسا آگے سے فارورڈ کرتا، ڈھکلتا، اٹھاتا، انہیں نیچے سے چھوڑتے رہتا. خبر میں گئی تک ڈھک لیا تو بھی وہ ریلاں ختم نہیں ہوتی، تیری عمر ختم ہو جاتی. سامنے کھانا رہتا تو بھی ریلاں دیکھ لے کھا لے بیٹھ. میرے بھائیوں، موبائل میں اتنے دیوانے ہو گئے آج کا نوجوان لڑکے، آج کے نوجوان لڑکیاں، آج کے مرد بانے، بھائیکا، بڈھے، عورتاں، بچے، سارے کے سارے موبائل کے منٹالا ہو بڑھ گئے. جتنا ٹائم موبائل کو دیتی اس میں کا آدھے میں کا پاؤ ٹائم بھی مسجد کو دیے تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. نماز نہیں پڑھتے. قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی بندے کا حساب لینے کے دوران یہ سوال کرے گا، اے میرے بندے، 7 سال کی عمر سے
میں نے تیرے ماں باپ کو نماز کی تلقین کا حکم دیا، 10 سال کی حکم سے نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا آرڈر دیا، اور بالغ ہونے کے بعد سے تیرے نام اعمال کو لکھنا شروع کیا۔ جب سے تو بالغ ہوا، مرتے دم تک تیرے 90 سالہ عمر میں تیرے 15 سال بچپن کے اگر نکال دوں، اے میرے بندے، تیرے باقی کے یہاں تک کہ 70 پر 5 سالہ تیری عمر، 75 سالہ تجھے عمر میں دیا بلوغت کے بعد، بتا اس 75 سالہ عمر میں کتنی نمازیں پڑھ کر آیا؟ اللہ اگر حساب پوچھا، کیا جی ہمیں جواب دیتی ہے؟ ہمارے پاس جواب پڑھتی ہمیں نماز پڑھے تو نہ اللہ کو جواب دیں گے۔ لا تزول قدم ابن آدم کے پیروں میں جنبش بھی نہیں آ پائے گی حتی یسأل عن عرب، یہاں تک کہ اللہ اس سے 4 باتوں کا سوال کرے گا۔ وہ فی روایت عن 5، بعض روایتوں میں 5 چیزوں کا سوال کرے گا۔ ان عمرہ فیما افنا، اے میرے بندے تجھے عمر دیا تھا کہاں گزارا؟ وعن شبابہ فیما ابلا، تجھے جوانی دیا تھا کہاں گزارا؟ وقت دیا تھا، کیا کریا؟ ٹائم، زندگی میں بہت ٹائم دیا تجھے، کیا کریا؟ فرصت کے لمحات میں کیا کریا؟ اللہ ٹائم کو ٹائم پاس کر کو آیا، موبائل میں گیماں کھیل کو آیا۔ آج کل کے نوجوانہ پب جی گیم کہتے، لوڈو گیم کہتے، ایسے ویسے بیکار کے گیماں کھیل کو ٹائم پاس کرتے۔ قرآن پڑھنے ٹائم نہیں، قرآن سیکھنے ٹائم نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے ٹائم نہیں، بیکار کے گیماں کھیلنے دنیا کا ٹائم ہے۔ اگر گیماں بھی نہیں، IPL کرکٹ، یعنی تو کبڈی کے گیماں، کرکٹ کے گیماں، چپکے نہیں، بیٹنگ بھن کو دیکھتی نوجوانہ دیوانے مینٹل ہو گئی، ایسے دیوانے ہو گئی نوجوانہ، نماز پڑھنے ٹائم نہیں۔ اللہ قیامت میں سوال کریا، کیا جی جواب دیں گے؟ کیا حساب دیں گے میرے اللہ کو؟ کیا حساب دیں گے آپ لوگ؟ اللہ کے حساب میں ناکام۔ IPL کرکٹاں 1:30 بجے میچ شروع ہوا، رات کے 9 بجے تک 2 میچاں چلتی، 2 میچاں چلتی IPL کرکٹ کے۔ عصر بھی گئی، مغرب کی نماز بھی گئی، عشاء کی نماز بھی گئی، نمازاں چھوڑنے کو کرکٹ دیکھ لے بیٹھ رہا ہمارا نوجوان، جوا کھیل رہا، جوا بیٹنگ بھن کو، انہیں جیتتا انہیں ہارتا، جوا۔ اور بعض نوجوانوں کی بیماری یہ جنگلی رمی، موبائل کے اندر ایسے ویسے گیماں آ رہی، جوا کھیلنے کے پیسے اپنے فون پے کے ذریعے اتنے پیسے لگاؤ، جنگلی رمی کے سر کے گیماں میں لگاؤ، کبھی کبھی 50 روپے کے اوپر 500 کی لکی ڈرا اٹھ جاتی، کبھی 100 روپے کے اوپر 10,000 کی لکی ڈرا اٹھ جاتی، خوش ہو جاتا انہیں۔ دن بھر کولی مزدوری کاما کرنے گئے تو 1000 روپے کما سکتا نہیں، یہاں بیٹھے جگہ 50 کو 500، 100 کو 10,000، یہ سب سے بیسٹ ہے نا رے۔ شروع میں ذرے فون پے میں پڑتی پیسے، ذرے جتا کو مزہ لگاتا، جب ہرس دنیا عذاب الموت کے تحت زیادہ پیسے کمانے کی ہرس آتی، 5,000 لگاتا، 10,000 لگاتا، 20,000 لگاتا، 50,000 لگاتا، ایک کچھ بار جیتے سرکا پورے پیسے لگا ڈالتا، ایک بار جیتا تو ڈبل ہو جاتی رے گا، سب کھڈے میں بڑو لے چلے جاتے، جتا لگائے رہتا، جتا جیتے رہتا، ایک کچھ بار خبر کا کھڈا کھود کو پورا گاڑے چھوڑتا انہیں۔ اب کیا کرنا؟ جورو کی انگوٹھی بیچ کو کھیلتا، گھر میں کے سامانہ بیچ کو کھیلتا، دوستان کا نے قرضہ منگلے کو کھیلتا، قرضے کا کپا ہو جاتا، لیکن جوا کھیلنے کی عادت نہیں جاتی نوجوان کنے۔ کیا اس لیے پیدا کریا؟ جوے میں کبھی برکت نہیں رکھا، یاد رکھنا۔ سود کھانے والے، سود دینے والے، سود کا لیوا دیوی کرنے والوں کی زندگی میں کبھی اللہ برکت نہیں رکھا۔ ایسے جوا خوری، ایسے حرام خوری، ایسے سود کاری، ایسے رشوت خوری کے معاملے میں مت پڑو۔ اللہ عبادت کے لیے پیدا کرے، نماز پڑھو۔ قیامت کے میدان میں اللہ نماز کا حساب لیں گا، نماز کے بارے میں سوال کریں گا، بندہ لاجواب ہو جائے گا، اللہ کا اعلان آئے گا، اس بے نمازی کو پکڑو، بیڑیوں میں ڈال کر اسے جکڑو اور منہ کے بلے جا کر جہنم میں پٹکو۔
خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، لے جاؤ اسے منہ کے بل بیڑیوں میں جکڑ کر لے جا کر جہنم میں پٹک دو۔ جب جہنم میں اسے ڈالا جائے گا، جہنم کے داروغہ سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، او جہنمیوں کیا جرم تھا تمہارا، کس لیے تم جہنم میں آ گئے؟ جانتے ہو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ جہنمی یہ جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم دنیا میں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہی دو جواب دیں گے، نماز نہیں پڑھتے تھے، کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نمازاں چھوڑنے والا ایک نمبر کا منحوس انہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے، جب بھی کوئی اللہ کا بندہ یا کوئی بندی رات میں سوتے ہیں، شیطان اس کے گدی میں 3 گھنٹیاں باندھتا ہے، مرد ہو یا عورت، ہر بالغ ہر عاقل اس کے گدی میں شیطان 3 گھنٹیاں باندھتا، 3 گھانٹ مارتا شیطان۔ نبی فرماتے جب بھی کوئی مومن بندہ اٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعا پڑھتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھے گا اٹھتے اٹھتے، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان کے ڈالے ہوئے 3 گھنٹیوں میں پہلی گھنٹی کھل جاتی ہے۔ پھر جب وہ اٹھ کر وضو کرتا ہے تہجد کی نماز یا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو نبی فرماتے ہیں شیطان کے ڈالے ہوئے دوسری گھنٹی گردن میں کھل جاتی ہے۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، نبی فرماتے ہیں شیطان کے ڈالے ہوئے تیسری گھنٹی بھی کھل جاتی ہے۔ لیکن ہمیں ایک نمبر کے منحوساں، نہ اٹھنے کی دعا آتی نیند سے اٹھنے کی، نہ اٹھنے کے بعد وضو کرتی، نہ نماز پڑھتی، وہ کیسا شیطان 3 گھنٹے مارے رہتا، ویسے رہتی شیطان کے چیلے ہو کو، شیطان کے گرویدہ ہو کو ہمیں کیا ہے منحوس بن کر نکلتی، اور پھر بولتی کیا تا کمائے تو بھی کمائی میں برکت ہیچ نہیں مولی صاحب، کہاں سے آتی برکت؟ دروازے سے آتی، کھڑکی سے آتی، کہاں سے آتی برکت؟ منحوسوں کو سورج طلوع ہونے کے بعد اڑتا نہیں، رات میں اگر جلدی سویا فجر کے وقت اٹھا تو بھی وہ پھوڑا کتے، خدالی کتے، سبلان کتے، لے کو بیل بنڈی بھنلے کو کھیتاں کو جاتا نہ ہو کو نماز کو نہیں آتا، پیرنے کا ہے، اندھیرے میں جا کو پیرنا، ٹھنڈے ٹھنڈے پن میں پیرنا، دھوپ میں پیرے تو بدن سے شیروا نکلے سر کا پسینہ نکلتا گا تو پیرنے نکلتا، ادھر نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے جو فجر کی نماز پڑھے گا اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی ذمہ داری میں لے گا، اللہ کے ذمے ہو جائے گا، اور جو فجر نہیں پڑھے گا وہ اللہ کے ذمے سے خارج ہو جائے گا، اللہ کی حفاظت سے باہر ہو جائے گا۔ اور جو فجر پڑھ کے صبح شام کے صبح کے اذکار پڑھ کے ذرا قرآن کی تلاوت کر کو کمانے نکلیا تو برکتچ برکت، جہاں جاتی حضرت برکت، جو کام کرتی رب کی رحمت۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے کہا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے صبح میں تو برکتیں بھر دے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے صبح میں نماز پڑھنے کے بعد کمانے نکلو تو برکت ہی برکت۔ لیکن ہمیں نواب زادے اٹھے سرکا 10 بجے اٹھتے، ناشتہ کرتے، آفس کو جاتی، دکانوں کو جاتی، نماز پڑھتے نہیں۔ ہمیں بے نمازی، گھر کے بڑے آدمیاں اٹھ کو نماز پڑھتے ہوئے بچوں کو جگائیں گے، آٹومیٹک بچپن سے نماز پڑھنے کی عادت پڑ جاتی بچوں کو۔ گھر کے بڑے آدمیاں نمازاں نہیں پڑھیں گے، فجر کو نہیں اٹھیں گے، تو بچے کہاں سے جی نمازاں بنتی؟
7 साल नमाज का हुक्म, बच्चे 10 साल के हो गए नमाज नहीं पढ़े, मारो क्या अल्लाह। अब यहाँ बुढ़ा हो को इन्हें नहीं पढ़ता नमाज, इसे क्या लेक मारना, कौन लेक मारना। बुढ़े बुढ़े हो गए, मुंह में दांता चढ़ गए, हाथ में लाठी आ गई, कंबर झुक गई, पैरा में तांगड़िया में ताकत नहीं, खबर में तांगड़िया छोड़ ले मौत के दिना गिन ले बैठिया, नमाज ही नहीं पढ़ता हजरत बुढ़ा, इसे कौन लेक मारना। इसे दुनिया में कौन भी मारते नहीं, जैसे ही खबर में जाता मुनकिर नकिर रखो बढ़ोती वहां खबर में बेनमाजी इंसान को। घर के बड़े पढ़ेंगे, बच्चा को बोलने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक बच्चे नमाजी बन जाते। हमारे नबी बयान करते हैं, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, फर्ज नमाजें मर्द हजरात मस्जिद में पढ़े, लेकिन सुन्नत नमाजें जाकर अपने मकान में पढ़े। औरतें अगर मस्जिद आना चाहे, ला तमनउ अमा अल्लाह मसाजिदुहा, औरतों को मस्जिद आने से ना रोका करो, लेकिन औरत पर्दे की हिफाजत में बगैर खनकने वाले जेवरात, बगैर खुशबू के, बगैर किसी जेवरात के, वो अगर सादगी से किसी मस्जिद में औरतों का एहतमाम किया जाता है, औरतें आना चाहती हैं, जरूर औरतों को आने दिया जाए, उनके शौहर या उनके बाप या उनके भाई की इजाजत से वो आए, लेकिन उनके लिए बेहतर घर की 4 दीवारी है। घर में औरतें नमाज पढ़ेंगी, मर्द बाने फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ को, सुन्नत नमाज़ घर में पढ़ेंगे। जो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, आई अम्मी नमाज पढ़ रही, अब्बू नमाज पढ़ रही, ऑटोमेटिक आंखों बाजू मुसल्ले के बाजू हाथ बांध ले खड़ जाती बच्चे। तुम्हें रुकू करे उन्हें भी रुकू करता, तुम्हें सजदा करे उन्हें लंबा सोया छोड़ता बच्चा। अभी उसे मालूम नहीं, प्रैक्टिस कर रहा उन्हें, छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा। नमाजा बड़े पढ़े तो ना बच्चों को आदत पड़ती है। एक सुबह को उठे जब से टीवी लगा ले घूर ले एक बढ़ जाती, हमारे औरतें सीरियल लगा ले देख ले एक बढ़ जाती, तो बच्चा भी क्या करेंगा, उन्हें भी क्या कि मोबाइल ले गेम खेल ले एक बढ़ जाता। घर में बड़े नमाजी नहीं तो बच्चे भी नमाजी नहीं होते, याद रखना। नमाज पढ़ो, नमाज से घर में बरकत है, रहमत है, सुकून है। नमाज नहीं पढ़ेंगे, दुनिया में जिल्लत, क़यामत में अजाब है आपके लिए, अल्लाह का अजाब है आपके लिए। बेनमाजी का अंजाम मैदान महशर में क्या होगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, क़यामत के मैदान में एक पुकारने वाला अल्लाह का फरिश्ता रब के अर्श के दाएं जानिब खड़े होकर अल्लाह के हुक्म से ये निदा लगाएगा, ये पुकारते हुए कहेगा, अल्लाह का फरिश्ता कहेगा, ओ दुनिया वालों, ऐ इंसानों जिन्नातों, सुनो सुनो, रहमान के जानिब से ये ऐलान है, दुनिया में तुम जिसकी पूजा करते थे, जिसकी इबादत करते थे, जिसके लिए रुकू करते थे, जिसके लिए सजदे करते थे, जिसके सामने माथा टिकाते थे, इस रहमान का ये ऐलान है, आज वह सारे के सारे अपने अपने माबूदों के पीछे जाकर खड़े हो जाएं। ऐलान करेगा करने वाला, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಆ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಬಾರಕ ವ ತಆಲಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, अल्लाह का ऐलान आएगा, सारे लोग अपने अपने माबूदाने बातिला के पीछे खड़े हो जाएंगे। कोई सूरज के पीछे, कोई चांद के पीछे, कोई मूर्तियों के पीछे, कोई दरख्तों के पीछे, कोई ईसा इब्ने मरियम के पीछे, कोई उज़ैर अलैहिस्सलाम के पीछे, और कोई खबरों के पीछे, और कोई अपने अपने माबूदाने बातिला के पीछे। अल्लाह ताला बंदों के पास आएगा, सवाल करेगा। यह कब की बात? मैदान महशर की बात, क़यामत के मैदान की बात कर रहा हूं मैं, क़यामत के मैदान की बात। बेनमाजी का अंजाम क्या होगा, यही है ना मेरा टॉपिक। गौर से सुनो, बुखारी की हदीस, मुस्लिम की हदीस, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद हदीस के रावी, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर हदीस के रावी, अबू हुरैरा हदीस के रावी, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हुम हदीस के रावी। अल्लाह के नबी कहते हैं, जब सारे लोग अपने अपने माबूदाने बातिला के पीछे जाकर खड़े हो जाएंगे, अल्लाह आकर सवाल करेगा।
بندوں سے سوال کرے گا. کون سے؟ جو اپنے مورتیوں، درختوں، پتھروں یا اپنے سورج، چاند، ناگ دیوتا جس کی بھی پوجا کرتے تھے اس کے پیچھے جا اللہ آ کر سوال کرے گا. اے میرے بندے، جب عہد الس میں آدم کو پیدا کر کے اس کے پیٹ سے نکلنے والی قیامت تک انسانی ذریت کو اپنی ہتھیلی میں لے کر میں نے سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمہاری روحوں نے یہ جواب دیا تھا، بلا یا ربی، کیوں نہیں اے ہمارے رب، تو ہی ہمارا رب ہے. اور دنیا میں جا کر کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ تو یہ تم نے کہا تھا کہ اے اللہ، ہم دنیا میں جا کر تیری عبادت کریں گے، تجھے رب مانیں گے، تیرے لیے نمازیں پڑھیں گے. لیکن تم نے یہ کیا کیا؟ یہ تم نے کیا کیا؟ آج میدان محشر میں کوئی سورج کے پیچھے، کوئی چاند کے پیچھے، کوئی مورتیوں کے پیچھے، کوئی درختوں کے پیچھے یہاں کیوں کھڑے ہو آپ لوگ؟ کیونکہ ہم نے ان کی پوجا کی، اسے رب مانا، اس کے سجدے کیے. تو میرے ساتھ تم نے غداری کی، میری عبادت تم نے نہیں کی، مجھے رب نہیں مانا، میرے لیے نمازیں نہیں پڑھے، میرے لیے سجدے نہیں کرے. لے جاؤ ان تمام مشرکین کو پکڑ کر لے جا کر جہنم میں پٹک دو. اللہ کے حکم سے یہ سارے مشرکین کو لے جا کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. سورہ مریم 85-86 نمبر آیت. اللہ کہتا ہے رحمان کے متقی نمازی بندیوں کو رحمان کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور جتنے مشرکین ہوں گے ان سارے لوگوں کو ہانک کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اب ایک جماعت اس رب رحمان کے سامنے کھڑی ہے. وہ کون ہیں؟ وہ 5 وقت نماز پڑھنے والے نمازی ہیں، اللہ کے لیے رکوع کرنے والے، اللہ کے لیے سجدہ کرنے والے، اللہ کے لیے جینے والے، اللہ کے لیے مرنے والے، رب کے لیے قربانیاں دینے والے، رب کے لیے اپنی زندگی نچھاور کرنے والے رحمان کے سامنے کھڑے. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ کہیں گے ہم نے دنیا میں ایک ایسے اللہ کے لیے نمازیں پڑھے، ایک ایسے اللہ کے لیے رکوع سجدے کرے جس اللہ کو ہم نے آج تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. ہم نے اپنے رب کو آج تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. ہمارا اللہ آ جائے ہم بھی اپنے اللہ کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنے پیر کی پنڈلی میدان محشر میں عرش عظیم سے اٹھا کر میدان محشر میں رکھے گا اپنے پیر کو. اور جتنے انسان جنات دنیا میں نمازیں پڑھ کر اللہ کے لیے سجدہ کرتے تھے، رب کے پیر کے آگے سجدے میں گر کے اللہ کے لیے سجدہ کرنا شروع کریں گے. اس کا ذکر بسپر 9 نمبر پارہ تبارک الذی بیدہ الملک کے بعد سورہ قلم نام کا ایک سورہ ہے، نون والقلم وما یسطرون. اس سورت کے 42، 43، 44 نمبر آیت میں اس بات کا اللہ ذکر کرتا ہے کہ میدان محشر میں اللہ اپنے پیر کی پنڈلی اوپن کر کے رکھے گا اور سارے لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا. سب سجدہ کریں گے لیکن بے نمازی سجدہ نہیں کر سکیں گے. غور سے سن لینا اور ایک بار بولتا ہوں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. اس دن اللہ اپنے پیر کی پنڈلی اوپن کر کے میدان محشر میں رکھے گا، سارے لوگوں کو سجدے کے لیے بلائے گا، سارے لوگ سجدہ کریں گے لیکن بے نمازی سجدہ نہیں کر سکیں گے. وہم سالمون، وہ اچھے تو تھے، ہٹے کٹے تو تھے، صحت مند تو تھے، لیکن نمازاں نہیں پڑھتے تھے، نماز کو نہیں آتے تھے. اللہ کیا کرے گا؟ ان کی پیٹھ کی ہڈی لوہے کی سلاخ بنا دے گا، ان کی پیٹھ کو تختہ بنا دے گا. وہ جھکنا چاہیں گے لیکن جھک نہیں پائیں گے، اکڑتے کھڑے رہیں گے. جو 5 وقتہ نمازی رہیں گے وہی
اللہ کے پیر کے آگے سجدہ کر سکیں گے۔ اب سجدہ کرتے کرتے اکڑے کو کھڑے سو بے نمازیوں کو دیکھ کر مسلمان کہیں گے اے اللہ کے بندے یہاں جھک، یہ رب کا پیر ہے، اگر یہاں سجدہ کرے گا اللہ کی جنت میں جائے گا۔ میں جھکنا چاہ رہا ہوں لیکن میری کمر تختہ ہو گئی ہے، مجھے جھکنے نہیں ہو رہا، مجھے کمر کھمانے نہیں ہو رہا۔ اللہ اسے کمر کھمانے کی توفیق بھی نہیں دے گا۔ جو دنیا میں رب کے سامنے کمر نہیں کھمائے گا، جو دنیا میں رب کے لیے اپنی مرضی سے سجدے نہیں کرے گا، میدان محشر میں اللہ اپنے پیر کے سجدے کی توفیق سے محروم کر دے گا۔ یہ کوئی حدیث کا واقعہ نہیں، قرآن کا واقعہ ہے۔ یہ اکڑے کو کھڑے رہیں گے اکڑواں، بے نمازیاں۔ شاعر کہتا ہے 2 دن کی زندگی ہے مت چلو اکڑ اکڑ کے، آئیں گے فرشتے لے جائیں گے پکڑ پکڑ کے۔ یہ دنیا جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے، یہ دنیا جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے۔ عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے۔ اچھا عمل دو گے، نمازی کا عمل کے نام اعمال دو گے، جنت میں جانے کی ٹکٹ دے گا۔ برے نام اعمال دو گے، جہنم میں جانے کی اللہ ٹکٹ دے گا۔ اعمال اچھے کر لو، رب کے سامنے دنیا میں اپنی مرضی سے کمر جھکانے والے بنو، سر جھکانے والے بنو، تب جا کر اللہ جنت عطا کرے گا۔ اچھا سنو، میدان محشر میں بے نمازی کا انجام، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان میں بے نمازی کو کیسے رسوا اور ذلیل کرے گا۔ جو انسان دنیا میں اپنی مرضی سے رب کے آگے سلنڈر ہوگا، نمازیں پڑھے گا، اللہ اسے اپنی جنت میں جگہ دے گا۔ جو نماز نہیں پڑھے گا اللہ اسے جہنم میں ڈھکلے گا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول کو مشرکین مکہ نے قیدی بنا کر قید کر لیا اور قید کر کے مکہ لے کر چلے گئے۔ 3 دن تک کھانا پانی بند کر دیے اور ان کو تیسرے دن بیچ سرکل میں سولی پر ہاتھ پیچھے باندھ کے گلے میں پھانسی کا پھندا لگا کے کھڑا کر دیے اور مارنے کے واسطے جب ان سے کہا گیا کہ اب تم مرنے والے ہو، زندگی میں کیا تو بھی آخری خواہش ہے تو بولو، آخری کیا تو تمنا ہے تو بولو، اب تڑپا تڑپا کر اس سولی پر کھڑا کر کے تم کو مار دیا جائے گا۔ حضرت خبیب بن عدی الانصاری رضی اللہ عنہ جانتے ہو مرنے سے پہلے آخری کیا تمنا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے ظالموں، 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، یہی میری تمنا ہے۔ یہ نمازیوں کے زبان سے نکلے گا جو زندگی میں ہمیشہ نماز پڑھے گا، مرنے سے پہلے نماز کی وہ تمنا کریں گے۔ مشرکین کہیں گے کھول دو اسے، پڑھنے دو اپنی نماز۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کریں گے، قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، سلام پھیرنے کے بعد پھر پھانسی کے پھندے پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت مشرکین مکہ سے کہیں گے اے لوگوں سنو، جب میں میری زندگی کی آخری نمازیں پڑھ رہا تھا وہ 2 رکعت، جب میں اللہ کے سامنے جھک کر رکوع کیا، جب میں اللہ کے لیے سجدے کر رہا تھا، میرے سجدے یہ گواہی دے رہے تھے اے خبیب، ہو سکتا ہے اس سر جھکانے کے بعد تیری زندگی میں تجھے پھر اللہ کے لیے سجدہ کرنے کا موقع ملے نہ ملے، تیرے سجدوں کو اچھا لمبا سجدہ کر لے، جی بھر کے اللہ کے لیے سجدہ کر لے، جی بھر کے نمازیں پڑھ لے، یہ میرے دل میں تمنا آ رہی تھی، لیکن میں اپنی زندگی کی آخری چاہت کو دبا کر لمبے سجدے کیے بنا
چھوٹے چھوٹے سجدے کر کے اس نیت سے اٹھ گیا کہیں آپ ظالم لوگ یہ کہنے والے نہ بن جانا کہ خبیب موت کے ڈر سے لمبے لمبے سجدے کر رہا تھا. یہ مت کہنا. تمہارے کہنے کے موقع روکنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے والے میری آخری سجدوں کو بھی مختصر کر کے میں نے اٹھا لیا. اللہ میری نماز کو قبول کر لے, اللہ میرے سجدوں کو قبول کر لے. اس کے بعد جب خبیب بن عدی کو تڑپا تڑپا کر تیروں سے مارا جا رہا تھا, زندگی میں وہ شہید ہونے سے پہلے اپنی زبان سے 3 بد دعا کے جملے نکالتے ہیں پھانسی کے پھندے پر کھڑے ہو کر, اللہم احصاہم عددا, اے میرے اللہ یہ جتنے لوگ کھڑے ہو کر تڑپا تڑپا کر مجھے مار رہے ہیں سب کو تو گن لے. وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا, اللہ ان میں سے ہر ایک کو تڑپا تڑپا کر تو مار دے. وَلَا تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, اللہ ان میں کے ایک آدمی کو بھی مت چھوڑنا, سب کو انجام تک پہنچانے والی موت کے گھاٹ سلا دے. خبیب بن عدی اپنے آخری جملے یہ کہتے ہوئے اللہ کو شہید ہو جاتے ہیں. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, بتانے کا مقصد یہ ہے نمازی انسان مرنے سے پہلے اپنے دل کی چاہت نماز کی پیش کرتا ہے. آپ کو معلوم صحیح بخاری کے اندر اور ایک واقعہ ہے, وہ جریج کے نام سے مشہور ہے. ایک عابد, ایک زاہد, بڑا اللہ والا, بنی اسرائیل کے اندر رب کی عبادتیں کرتا تھا. پہاڑ کی چوٹی پر ایک جھوپڑ پٹی بنا کر رب کی عبادت میں مشغول رہتا تھا. اس کی ماں اس سے ملنے پہاڑ پر آتی ہے, بیٹے جریج, بیٹے جریج, بیٹے جریج, 3 بار سوال کرتی ہے. جریج نماز کی حالت میں ہے, اسے معلوم نہیں ہے کہ نماز توڑ کر ماں کے سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے. معلوم نہیں ہے مسئلہ. اگر نماز توڑوں گا اللہ ناراض ہوگا, نماز کنٹینیو رکھوں گا ماں ناراض ہو جائے گی. اللہ کیا میں اللہ کو ناراض کروں, کیا ماں کو ناراض کروں, کیا نماز کو توڑوں, کیا نماز کو کنٹینیو کروں, یہ سوچتے سوچتے رہ گئے. جریج 1 بار 2 بار 3 بار جریج کی ماں نے آواز دیا, جواب نہ ملا, واپس آ گئی بڑھیا عورت. دوسرے دن پھر پہاڑ چڑھ کر جاتی ہے بڑھیا, 3 مرتبہ آوازیں لگاتی ہے, بیٹے جریج, بیٹے جریج, بیٹے جریج. پھر نماز میں مشغول ہے جریج, آواز نہیں دیتے. پھر اتر کر آ جاتی. تیسرے دن پھر پہاڑ چڑھتی ہے, اے میرے بیٹے جریج, میرے بیٹے جریج, میں 3 دن سے تجھے صدا لگا رہی ہوں, میرے سوال کا تو جواب دے دے. جھوپڑ پٹی میں دروازہ بند ہے, بیٹا عبادت میں مشغول ہے. ماں جھوپڑی کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں لگاتی ہے, بیٹا جریج آواز کا جواب نہیں دیتا. ماں 3 آوازوں کے بعد بد دعا کر کے چلی جاتی, اللہ میرے بیٹے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کی شکل نہ دیکھ لے. ماں کی بد دعا قبول ہو گئی. ایک بدکار عورت نے کسی شخص سے زنا کیا, بکریاں چرانے والے چرواہے سے اسی پہاڑ میں, اور حاملہ بنی, بچہ پیدا کری. قوم سے کہا اس بچے کا باپ وہی عابد جریج ہے. سارے بستی والے گئے, جریج کو پکڑ لے مارے, اس کی جھوپڑ پٹی توڑے, کھینچ کو لے لے گئے, اور اسے قتل کرنے سے پہلے, سولی پر چڑھانے سے پہلے قوم والوں نے سوال کیا, بولو جریج کوئی آخری تمنا ہے, کوئی آخری خواہش ہے؟ جریج نے ایک خواہش ظاہر کی, 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کنچا ورم کے میرے بھائیوں, ہمارے نبی کیا کرتے تھے, جب بھی کوئی آفت کی خبر سن لیتے, کوئی مصیبت کی خبر سن لیتے, فوراً گھبرائے ہوئے اٹھتے,
وضو کرتے, 2 رکعت نماز پڑھتے, اللہ سے دعائیں کرتے اور تعلیم دیتے. میرے صحابہ, میرے امتیوں, زندگی میں اگر کوئی ٹینشن آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, مت گھبرانا, اطمینان سے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا, اللہ سے دعائیں کرنا, ہر مشکلوں کو اللہ آسان کر دے گا. یہ نمازیں تمہاری زندگی سے بلاؤں کو ٹالنے کا سبب ہے, یہ نمازیں تمہاری مشکلوں کو آسان کرنے کا ذریعہ ہے. ہمارے نبی یہی کرتے تھے. جریج نے یہی کیا. 2 رکعت نماز پڑھتا ہے وہ عابد, اور جا کر اس معصوم بچے کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اوپر کر کے اس معصوم بچے سے مخاطب ہو کر جریج کہتا ہے, یا غلام من ابو کا, اے پیارے بچے یہ بتا کہ تیرا اصلی باپ کون ہے. من ابو کا, تیرا باپ کون ہے. یا غلام, اے پیارے بچے یہ بتا تیرا باپ کون ہے. چھوٹا بچہ, معصوم بچہ, پیدا ہوا سو بچہ, قوم والے ہنس رہے ہیں, بھلا یہ کیا جواب دے گا. ارے جسے اللہ جواب دینے کا قدرت کی طاقت دے دے, وہ ناممکن کو بھی ممکن کر کے دکھانے والا. پیدا ہوا سو بچہ اللہ کی قدرت سے بول پڑا اور یہ کہنے لگا کہ میرا باپ جریج نہیں ہے, بلکہ اسی پہاڑ میں بکریاں چرانے والا فلان چرواہا ہے, وہ میرا اصلی باپ ہے. جب بچے کے منہ سے گواہی سن لی گئی, جریج بے قصور ثابت ہو گیا. سارے بستی والے معافی مانگنے لگے, کہنے لگے اے جریج ہم سے غلطی ہو گئی, ہم کو معاف کر دو, ہم اب آپ کے لیے اسی پہاڑ کے اوپر سونے کی کھٹیا بنا کر دے دیں گے, سونے کی جھوپڑی بنا کر دے دیں گے. جریج نے کہا کسی گولڈ کی, سونے کی جھوپڑی بنانے کی ضرورت نہیں, جیسے میرے پتوں والی معمولی جھوپڑی تھی ویسی ہی جھوپڑی بنا دو. بنا دی گئی. پھر وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوا. بتانے کا مقصد یہ ہے نمازیں زندگی کے پریشانیوں سے بھی چھٹکارا دلا سکتی ہے, لیکن ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے, مصیبتاں بھی آئیں گے, پریشانیاں بھی آئیں گی. قیامت کے میدان میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, اس وقت انسان کا عالم کیا ہوگا, انسان کا انجام کیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے میری خبر کو کھولے گا. یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا, نبی کی خبر کھولی جائے گی, نبی کو خبر سے جگایا جائے گا. اور ہمارے نبی کہتے ہیں جب میں جاگوں گا تو دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے 8 ستون جو فرشتے رب کا عرش پکڑے کھڑے ہیں, اس عرش کے نیچے موسیٰ علیہ السلام بھی ایک ستون کے پاس کھڑے ہیں. مجھے پتا نہیں کہ میرے ساتھ اللہ جگائے گا یا مجھ سے پہلے جگائے گا. اس کے بعد میں فخر سے نہیں کہتا, سب سے پہلے جنت کا لباس اللہ مجھے پہنائے گا, پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پہنائے گا, کیونکہ وہ اللہ کے دوست خلیل اللہ ہیں. جیسے ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا, ویسے اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل اللہ بنایا, مجھے بھی اپنا دوست بنایا, مجھے جنت کا لباس پہنائے گا, ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا, مقام محمود کا ایک جھنڈا, شفاعت کا جھنڈا, مقام محمود کا جھنڈا اللہ اپنے نبی کے ہاتھ میں تھمائے گا, مقام محمود پر کھڑا کرے گا. ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کا نام سنے تو صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا, ورنہ آپ سے بڑے بخیلان دنیا میں ہے نہیں کوئی بھی. نبی کا نام سنتے ہی درود پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی, اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی, 10 نیکیاں ملیں گی, 10 گناہ معاف ہوں گے, 10 درجے بلند ہوں گے. ہمارے نبی علیہ السلام کو شفاعت کا جھنڈا دیے مقام محمود پر اللہ کھڑا کرے گا. اس کے بعد حساب کتاب شروع. پھر نبی کہتے ہیں
میرے ہاتھ میں جنت کی چابی تھما دی جائے گی، جنت کے 8 دروازے میرے ہاتھوں سے اللہ کھلائے گا۔ سب سے پہلے جنت میرے ہاتھوں سے اللہ کھلائے گا۔ اب جنت کے دروازے بھی کھل گئے، حساب کتاب شروع۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ سارا میدان محشر خالی ہو گیا، لوگ جنت میں چلے گئے، لوگ جہنم میں چلے گئے۔ محمد عربی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جنت اوپن کرایا گیا تھا۔ وہ کائنات کے پیغمبر آج بھی ابھی بھی میدان محشر میں باقی کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جس نبی کے ہاتھوں سے جنت کے دروازے اوپن کرائے گئے، اس نبی کے فیصلوں کے بعد، شفاعت کے بعد، حوض کوثر کا پانی پلانے کے بعد سارے میدان محشر میں خالی ہو گئے۔ صحابہ میں ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میدان محشر میں کھڑیں گے، ہم جو آپ کو دیکھیں، آپ نے ہم کو دیکھا ہے، ہم آپ کو پہچان لیں گے، لیکن ان لوگوں کو آپ کیسے پہچانو گے جو قیامت کے قریب پیدا ہوں گے؟ یعنی ہمارے بارے میں صحابہ سوال کر رہے ہیں، کیا ہم نے اپنے نبی کو دیکھا؟ کیا ہمارے نبی نے ہم کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ صحابہ سوال کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، سارے لوگ کھڑے رہیں گے، آپ کیسے پہچانو گے یہ میرا امتی ہے، یہ موسیٰ کا امتی ہے، یہ عیسیٰ کا امتی ہے، یہ حضرت ہارون کا امتی ہے، یہ حضرت یعقوب کا امتی ہے، اسماعیل کا امتی، یہ داؤد کا امتی، یہ سلیمان کا امتی، آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ سب حضرت انسانہ کھڑے رہیں گے۔ تو نبی نے کہا میری امت کو پہچاننے کی 2 نشانیاں اللہ نے مجھے بتا دیا ہے۔ میدان محشر میں 2 علامتیں میری امت کو پہچاننے کی اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ پہلی نشانی، جو میرے امتی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کریں گے، چہرہ دھوئیں گے، ہاتھ کوہنیوں تک دھوئیں گے، پیر دھوئیں گے، سر کا مسح، کان کا مسح کریں گے، ان کے اعضائے وضو قیامت کے میدان میں 14ویں رات کی طرح چمکتے رہیں گے۔ کون؟ 5 وقت نماز کے پابندی کرنے والے نمازی لوگوں کے اعضاء 14ویں رات کی طرح چمکیں گے، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے۔ اب بولو، ہمیں نماز آنچ نہیں پڑھتے، کیا خاک چمکیں گے ہمارے؟ کیا مٹھی چمکیں گے؟ نہ ہاتھاں چمکیں گے، نہ سورج چمکے گی، نہ پیران چمکے گی۔ کیا وضو امت محمدیہ نے کچھ کیا؟ کیا نمازہ امت محمدیہ نے کچھ پڑھا؟ ارے دنیا کی ہر امت نے وضو کیا، دنیا کی ہر امت نے نماز پڑھا، لیکن چمکنے کی فضیلت صرف امت محمدیہ کو اللہ عطا کیا۔ اب نمازوں کی پابندی اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں اعضائے وضو چمکائے گا۔ وضو کہیں کرتا بھائی آدمی، نماز پڑھنے نہ کرتا۔ وضو کی پابندی، نمازوں کی پابندی چلے گی۔ نبی کہتے ہیں یہ میرا امتی ہے اور اسے میں حوض کوثر پر پانی پلانے کے لیے لے جاؤں گا، جن کے اعضاء نہیں چمکیں گے۔ اور دوسری علامت، ان کے چہرے پر داڑیاں رہیں گی۔ میری امت کے چہروں پر داڑیاں جن کے چہرے پر ہے، وہ چہرے بھی 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے، چاند کی طرح چمکیں گے۔ آج کل کے امت محمدیہ کے اکثر لوگ شیونگ کرلے کو، گٹر کی نالی میں سنت رسول کو، انبیاء کی سنت کو، صحابہ کی سنت کو، یہ نورانی چہرے کو منڈا کر گٹر کی نالیوں میں سٹ رہی۔ بولو، نہ زندگی میں نماز ہے، نہ چہرے پر داڑھی ہے، پھر کیا چمکے گا آپ کا؟ کیا چمکے گا؟ جب چمکے گا نہیں تو نہ حوض کوثر کا پانی ملے گا، نہ نبی کی شفاعت ملے گی، نہ جنت میں جائیں گے۔ کیا بھائی نمازاں پڑھیں گے آج کے بعد؟ چہرہ چھوڑیں گے؟ اللہ کو راضی کرنے، قیامت کے دن نبی کے ہاتھوں شفاعت کبریٰ پانے،
اللہ کے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پانے، جنت میں نبی کی رفاقت پانے، چہرہ چھوڑ کر نمازاں پڑھیں گے کیا بھائی؟ ذرا ہاتھاں اٹھاؤ، کون کون چہرہ چھوڑتے ہیں کی؟ ماشاءاللہ سب جنن جنت ہونا، اللہ کے فرشتے گواہ ہیں۔ اب ذرا ہاتھاں نیچے کرو، وعدہ کریں داڑھی رکھتی گا تو رکھتی دباک بولو انشاءاللہ۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، داڑھی رکھو، نمازاں بھی پڑھنا، پڑھیں گے نماز، پڑھیں گے نماز ماشاءاللہ۔ اللہ کے گھراں کو تمہیں آباد کرے، اللہ تمہارے گھروں کو، دکانوں کو، مکانوں کو، زندگی کا آباد کر ڈالتا ماشاءاللہ۔ اب اللہ کو راضی کرنے چہرے چھوڑنا، یہ داڑھی منڈا چہرہ یہودیوں کا چہرہ ہے، نصرانیوں کا چہرہ۔ نبی کیا بولے؟ میری امت کے یہود، میری امت میں جو یہود و نصارہ ہوں گے، یہود و نصارہ داڑھی منڈائیں گے، میری امتیوں ان کی مخالفت میں داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، کیونکہ یہ داڑھی سارے نبیوں کی سنت، سارے صحابہ کی سنت۔ ایک نبی ایک صحابی کا نام نہیں بتا سکتے جو تو داڑیاں منڈاتے تھے۔ ارے نور بن کر چمکیں گا جی یہ چہرہ، نور بن کر۔ کئی تمہارے عورتیں بولتی ہیں داڑھی رکھنا نہیں چاہیے گا، تو بھائی کام بولتی ہیں کیا بھائی؟ اگر بھائی کو بولی داڑھی نہیں ہونا کا تو تمہیں بولو منجے تو نہیں ہونا۔ کئی کہتو یہ داڑھی نبی کی سنت جی، یہ داڑھی صحابہ کی سنت۔ اگر میری بہن کو اسلام سے نفرت ہے تو آپ کو اس سے نفرت ہونا چاہیے۔ ہمارے بھائی کان تو نہیں بولتے انشاءاللہ، انہوں بولتے رکھ لے جی اچھے دکھتی، لیکن حضرت نہیں رکھ لیتے۔ آپ داڑھی رکھت بڑھا کتی مل صاحب منجے، کئی داڑھی منڈا اور ایک شادی کرنے کا کیا ارادہ ہے کیا؟ اور ایک شادی کا ارادہ ہے کیا جی؟ اگر کرنا چاہے تو بھی داڑھی آڑی آتی نہیں تمہاری، جورو پہلے آڑا آتی، داڑھی آڑا آتی نہیں۔ آپ ہینڈسم دکھنے کی نیت سے جو داڑھی منڈا رہی ہے، غلط سوچ آپ کی۔ یہ دنیا والوں کو داڑھی منڈا چہرہ ہینڈسم لگتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو داڑھی رکھنے والا چہرہ سب سے خوبصورت چہرہ، یاد رکھو، داڑھی والا چہرہ خوبصورت چہرہ۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے چہرے پر اتنی نورانی داڑھی، اتنی بڑی گھنی داڑھی، نبی کے چہرے کو دیکھنے والے صحابہ کہتے کبھی ہم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے، کبھی ہمارے نبی کے نورانی چہرے کو دیکھتے، ہم فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتے کون زیادہ خوبصورت ہے؟ نہیں، چاند کے اندر عیب ہو سکتا ہے، میرے نبی کے نورانی چہرے میں کوئی عیب نہیں۔ نبی سب سے زیادہ خوبصورت کیسے تھے؟ خوبصورت کیا داڑھی منڈا کو خوبصورت تھے؟ نہیں، یہ نورانی چہرہ رکھ کر خوبصورت تھے۔ یوسف علیہ السلام کو آدھی خوبصورتی اللہ دے ڈالا، دنیا کی آدھی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کے چہرے پر۔ اللہ تعریف کرتا قرآن کے اندر، اللہ تعریف کرتا قرآن کے اندر، میرا یوسف ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں گیا، یوسف کے اوپر نگاہ ڈالنے والی مصر کی کنیزائیں پھل کاٹنے کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لی میرے یوسف کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر۔ جب ایک جھلک میرے یوسف کے چہرے پر ان حسیناؤں کی پڑی تو پھل کاٹنے کی جگہ انگلیاں کاٹ لی۔ کیسے تھے یوسف علیہ السلام؟ داڑھی رکھو خوبصورت تھے، داڑھی منڈا کو نہیں۔ آپ داڑھی رکھو، کیونکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو چہرہ لے کر انسان دنیا سے مرے گا اسی چہرے کے ساتھ قیامت میں جگایا جائے گا۔ اگر داڑھی رکھ کر مرو گے، داڑھی رکھنے والے نبیوں صحابہ میں اللہ جگائے گا، اگر داڑھی منڈا کر مرو گے یہود و نصرانیوں میں اللہ جگائے گا۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر آدمی کو اسی عمل پر اللہ جگائے گا جو عمل کرتے مرے گا۔ انشاءاللہ میرا کنچاورم آنے کا یہ پروگرام، یہ سفر کامیاب سمجھوں گا اگر آپ اللہ کو راضی کرنے داڑھی رکھو گے، بولو انشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اللہ کو راضی کرنے نمازوں کی پابندی کرو گے، بولو انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آخری حدیث، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عرش کے آگے
6 دن تک لگاتار لمبا سجدہ کرتے ہوئے رب کے سامنے گڑ گڑاتے روتے ہوئے پڑھیں گے۔ اللہ پوچھے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی سر اٹھائیے، کیا چاہیے آپ کو؟ میدان محشر خالی ہو گیا، آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے ہوئے کیوں رو رہے ہیں، کیوں گڑ گڑا رہے ہیں؟ ارفع راسک، اٹھائیے سر، اشفع تشفی فاسأل توتک، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا۔ نبی کیا کہیں گے؟ یا اللہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، اللہ میری امت کے بہت سارے گنہگار جہنم میں پہنچ چکے ہیں، یہ تیرا پیغمبر جنت میں کیسے جائے گا؟ اللہ میری امت کو جہنم سے نکال۔ یہ بولنے کے واسطے 6 دن کا لگاتار لمبا سجدہ کر کے تجھ سے گڑ گڑا رہا ہوں، تجھ سے سفارش کر رہا ہوں، اللہ میری امت کو نکال۔ اللہ کہے گا جاؤ میرے فرشتوں، امت محمدیہ کے ان لوگوں کو جہنم سے نکال لاؤ جن کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان باقی ہے۔ پھر نبی 6 دن کا سجدہ کریں گے اور اللہ سے گڑ گڑا کر کہیں گے اللہ میری امت میں اور گنہگار ہیں، نکال ان کو۔ اللہ تعالیٰ دوسری بار کہے گا امت محمدیہ کے ان گنہگاروں کو جہنم سے نکالا جائے جن کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان۔ اللہ میری امت اور بھی جہنم میں ہے، نکال۔ اور 6 دن کا سجدہ، اللہ سے گڑ گڑا کر رونا، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے۔ ارے ہمارے نبی ہمارے لیے 6 دن کے 3 سجدے کر کے 18 دنوں تک رب کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے، وہ کہتے ہیں اس سے پہلے نہ ان تسبیحات میں کسی نے پڑھا نہ اس کے بعد کوئی پڑھے گا، میرے سجدے کرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ مجھے وہ تسبیحات کے جملے سکھائے گا، میری امت کے لیے میں گڑ گڑاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرشتوں کے ذریعے میری امت کو جہنم سے نکلوائے گا۔ جب بھی فرشتے جہنم سے امت محمدیہ کے گنہگاروں کو نکالیں گے تو کیسے پہچانیں گے اتنے سارے جہنمیوں میں یہی امت محمدی ہیں؟ کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو رب کے لیے نماز پڑھتا تھا، سجدے کرتا تھا، اس سجدے کی جگہ کو اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ یہ پیشانی کی اس ماتھے کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، یہ پیشانی چمکتی رہے گی۔ فرشتے چمکتی پیشانیوں کو دیکھ کر جہنم سے نکالیں گے اور ان کو جنت میں اللہ اپنی رحم و کرم سے داخل کرے گا۔ اللہ کے لیے سجدے کرنے والے ادھر درختان کا سجدہ کرتے، درگاہ کا سجدہ کرتے، انسانوں کا سجدہ کرتے، پتھر کا سجدہ کرتے، مورتیوں کا سجدہ کرتے، یہ سجدے جائز نہیں، صرف اللہ کا سجدہ، صرف اللہ کا سجدہ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ایسے سجدے کرنے والوں کی پیشانیوں سے پہچان کر اللہ ان کو نکال کر آب حیات کی نہر میں ڈبا کر اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں اور یہ سب کے حق میں دعائے گو ہوں، اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل میں جتنے بھی مردیں، عورتیں، بوڑھے، بچے، نوجوان، سارے مرد و خواتین جمع ہیں، اللہ تیرے رحم و کرم سے جنت الفردوس میں ہم سب کو ایسے ہی جمع فرما لے جیسے آج اس فنکشن ہال میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ جنت میں جانے جیسے نیک اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ آج اس فنکشن ہال میں اس پروگرام کو ترتیب دینے کے لیے عبدالقیوم بھائی نے جتنی محنتیں کی ہیں، جو کوششیں انہوں نے کی ہیں، اللہ ان کے والد قاسم صاحب کو صحت و عافیت اور ان کی والدہ مرحومہ صالحہ بھی جو ان کی والدہ حال حال میں گزر چکی ہیں، اللہ ان کی والدہ صالحہ بھی کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اور
ماشاءاللہ اس فنکشن ہال کو بنانے والے ہمارے جناب مختار صاحب، ان کے بیٹے غوث الدین نعیم الدین، ماشاءاللہ اس اتنے بڑے فنکشن ہال کو اسلام کے پروگرام کے لیے فری میں انہوں نے دیا۔ ایسے ہر دینی پروگرام کے لیے فری فنکشن ہال دینے والے اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو، اس فنکشن ہال والوں کو اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکت نصیب فرمائے، اللہ ان کی زندگیاں خوشیوں سے آباد کرے۔ اور جتنے مرد و عورتیں یہاں جمع ہیں، جن کی جو پریشانیاں ہیں، ہر ایک کے دلوں کو تو جاننے والا مالک الملک علیم بذات صدور ہے۔ ہر ایک کی پریشانیاں اس محفل سے اٹھ کر جانے سے پہلے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ ان مسجد کی خدمت کرنے والے مؤذنین و امام کو، ائمہ و خطبہ کو جنت کے اعلیٰ مقام سے تو بہترین بدلہ عطا فرما۔ امت کو علماء کی قدر کرنے، حفاظ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت کے اندر توحید کا بول بالا تو نصیب فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے اندر اسلام کو پھیلانے، دین کی دعوت غیر مسلموں تک پہنچانے کی، ہم میں سے ہر آدمی کو دین کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو ہم دعا مانگے ہیں اللہ وہ دعائیں قبول فرما۔ جو نمازوں کی پابندی کرنے کے وعدے جن نوجوان مردوں نے، عورتوں نے اپنے دل سے عزم مصمم کیا، اللہ ان کو نماز وقت پر پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جہنم کی وعید سے ہماری حفاظت فرما۔ نمازوں کی پابندی کر کے جنت میں جانا والا ہم کو بنا دے۔ اے پروردگار ہمارے جتنے بھی قرآن حدیث کے باتیں ہوئی ہیں ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور جن نوجوانوں نے اتنے سارے مجمع کو، سارے لوگوں کو کھانا کھلانے کا انتظام کرتے ہوئے جو پکوان پکائے ہیں ان کے حلال کمائیوں میں برکتیں عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔